بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب بذكر الله ترتاح القلوب. جہاں جنت کے حالات و واقعات کا سلسلہ جاری ہے، وہاں اس بات کو یہ بھی آج بتا دیں کہ انشاءاللہ اس ضمن میں یہ آخری درس ہوگا. جس طرح ہم نے جہنم کے حالات کور کیے، اس کا آخری درس پچھلے ہفتے جو ہے وہ ریلیز ہوا، اور یہ آخری درس ہوگا جنت کے حالات کے متعلق. پھر بعض اور واقعات اور حالات اگر آتے ہیں تو پھر ہم ان کو کسی اور ضمن میں شمار کریں گے. فَهَلْ مِن مُشْتَمِرٍ لَهَا، تو کیا کوئی جنت کے لیے تیاری کرنے والا ہے؟ تو جنت کے احوال آپ نے پڑھ لیے، سن لیے، وہاں کی نعمتوں کی تفصیلات بھی معلوم کر لیں، وہاں رہنے کو دل بھی چاہتا ہوگا. بارہا جنت میں داخلے کے لیے اللہ عز و جل سے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، اور بلا شبہ ہر مسلمان کے دل میں جنت کا شوق اور وہاں جانے کے قیام اور اس کی تڑپ ہے. لیکن اس تڑپ اور طلب اور شوق کے ساتھ ساتھ ایمان کی مضبوطی، اعمال صالحہ کا ہونا، نیتوں کی خلوص اخلاص سب سے پہلے، پھر اعمال ہونا، ان چیزوں کی بھی اشد ضرورت ہے کہ جب اللہ عز و جل کے آگے ہم حاضر ہوں تو وہاں اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہو تو صحیح. اب اللہ عز و جل نے ہم سے ہماری جانوں کو لے لیا ہے جب ہم ایمان لائے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور ہمارے مالوں کو بھی لے لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے عوض ہمیں جنتیں دے دی ہیں. لیکن یہ جو ہم بیچ چکے ہیں اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اللہ کے لیے، ان جانوں اور مالوں سے جو اللہ ہی کا ہے، اس نے دیا پھر ہم سے خرید لیا، یہ اس کا ہم پہ کرم ہے. پر کیا ہم ان چیزوں کو اللہ کے لیے صرف کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہم خیرات، زکوٰۃ، صدقات، اس کی عبادات، مناسک، اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. کہیں ہم فساد فی الارض تو نہیں کر رہے دین کے نام پر، کہ دنیا میں ہم فساد تو نہیں پھیلا رہے دین کے نام پر. کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کے علم بردار ہیں، لیکن اصل میں فساد پھیلا رہے ہیں، ناحق لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کی جانیں لے رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم لوگوں کا دکھ بانٹنے کے بجائے بڑھا رہے ہیں، اپنی زبان کی کاٹ سے لوگوں کے دلوں کو چیر رہے ہیں، لوگوں کے دل چھلنی کر رہے ہیں، لوگوں کی تذلیل و تحقیر کر رہے ہیں. کہیں ہماری زبانیں ایسی گندی تو نہیں ہیں جس سے گالیاں نکلتی ہوں، بیکار بات نکلتی ہو؟ کیا یہ زبان ہے جنت میں جانے والی؟ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں کے ایسے کام تو نہیں کر رہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے؟ کیا یہ ہاتھ پاؤں ہیں جنت میں جانے والے؟ اب ان چیزوں کو ہم نے خود سوچنا ہے ایز این انڈیویجول کہ وہ جنت جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، ہم اس میں جانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے میرا بھائی. شارٹ کٹ جو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. شارٹ کٹس کوئی نہیں ہے. تم سب نے محنت کرنی ہے، ہم سب نے محنت کرنی ہے. اب یہ بھی ساتھ سامنے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوزخ کو تو خواہشوں نے گھیر رکھا ہے اور جنت کو ناگواریوں نے گھیر رکھا ہے. کیا مطلب؟ یعنی نفس خواہش کا اظہار کرتا ہے تو نفس کے پیچھے بھاگو گے تو دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہو. نفس کہتا ہے یار کوئی نہیں، خوبصورت لڑکی ہے دیکھ لو. کیا جاتا ہے ایک دفعہ دیکھنے سے، پھر 2 دفعہ دیکھنے سے، پھر اس کے بارے میں تصور کرنے سے، سوچنے سے، گمان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے. یہ نفس ہے جو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے. اور نفس کو قابو کرنا کہ نہیں، میں کیسے وہ کام کروں جس سے میرے رب نے منع کیا ہے. یہ ناگوار ہوتا ہے نا طبیعت پر جنت کے قریب کرتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگا رہے اور بلا عمل اللہ عز و جل سے امید رکھے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی اصل میں ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. اور بے وقوف کون ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرتا رہے
اور یہ امید رکھے کہ عمل کوئی نہ ہو اور اللہ معاف بھی کر دے۔ تو جسے دوزخ سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کی فکر ہوگی وہی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ جیسی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کے عذاب و مصیبت سے بھاگ کر بچنے والا سو رہے، اور اسی طرح جنت جیسی رغبت اور لذت کی چیز میں نے نہیں دیکھی کہ جس کا طلبگار سوتا رہے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے اگر تگ و دو کرنی ہے تو محنت کرنی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے تگ و دو کرنی ہے تو محنت کرنی ہے۔ اب سوتے رہنے سے کام نہیں بنے گا۔ اس کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ دوزخ کے لیے اگر بچنا ہے دوزخ سے تو یہاں پر تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی، محنتیں کرنی پڑیں گی، ریاضتیں کرنی پڑیں گی، اپنے رب کو منانا پڑے گا۔ جا وے جا مینو یار مناون دے، چلا جا چلی جا میری خواہشوں کی پلٹری، چلی جا، میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو صرف کر رہا ہوں۔ کیسے صرف کر رہا ہوں؟ میں تمام زندگی کے کام کر رہا ہوں، میں شادی بھی کر رہا ہوں، میرے بچے ہیں، میں کام کر رہا ہوں، میں جاب کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، لیکن جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس شخص کو سفر کی دوری اور دشواری سے خطرہ ہو وہ شروع رات ہی روانہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص شروع رات میں روانہ ہوتا ہے منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ خبردار، اللہ کا سودا مہنگا ہے، خبردار، اللہ کا سودا جنت ہے، اور اس کے خریدار اس کے بندے ہیں، اس کے بندے جو اس کو اپنا رب مانتے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بیٹھ کر سوچیں۔ دیکھیں، ہر ایک کی سچویشن الگ ہے، ہر ایک کے مینز الگ ہیں، ہر ایک کی ضروریات الگ ہیں، ہر ایک کی طاقت الگ ہے، ہر ایک عمر کے الگ حصے میں ہے۔ تو اس لیے ایک بات کر دینا یہاں کافی نہیں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بیٹھ کر سوچیں کہ میں اپنے رب کو کیسے منا سکتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ میرا رب مانے گا، اور اس میں اس طرح بھی ہے کہ اس کی جو خلق ہے اس کو بھی میں ناراض نہ کروں، تو میں اپنے رب کو بھی مناؤں اور اس کی خلق کا حق بھی ادا کروں، اپنی ذات کا حق بھی ادا کروں، اور دنیا میں بھی رہوں۔ یہ زہد ہے، یہ زاہد ہوتا ہے۔ رہبانیت تو آسان ہے کہ سب چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، لیکن اصل جو کام اسلام ہم سے کہتا ہے کہ تم زاہد بنو، رہو یہاں پر یہاں دل نہ لگاؤ، کام یہاں کے سارے کرو پر تمہاری نظر تمہارے رب پر ہو۔ تو اللہ عز و جل سے ہم یہ دعا گو ہے، اس سے درخواست کرتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں جنتوں میں داخل فرما، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب